السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہدا میڈیا سروس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، آج اللہ معاف فرمائے، میں صبر کرتا ہوں کہ ادھر وعدے ہوں گے، ادھر دنیا کے حالات ہوں گے۔ قرآن پڑھیں گے تھوڑا بغیر سمجھے، اخبار پڑھیں گے پورا خوب سمجھ کر۔ قرآن پڑھیں گے تھوڑا اور بغیر سمجھے، کہتے ہیں کہ کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہو، تو علماء جانے قرآن میں کیا ہے، تمہارے لیے تو تلاوت ہے صرف۔ یہ بھی ایک غلط خیال ہے۔ حالانکہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ یہ قرآن کو سمجھ کر سننے کی وجہ سے اسلام کی طرف آتے تھے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو قرآن زور سے پڑھنے پر اس لیے پابندی لگی تھی کہ ہماری عورتیں بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آہستہ آہستہ کریں، باہر آواز نہ آئے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ کے قرآن زور سے پڑھنے پر اختلاف اس لیے ہے کہ آپ کی تلاوت سے ہمارے بچے اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن اس زمانے میں مسلمان نے وہ قرآن جس میں اللہ تعالیٰ بندے سے خود مخاطب ہے، وہ قرآن جس میں اللہ تعالیٰ بندے سے خود براہ راست مخاطب ہیں۔ میری بات یاد رکھو، اللہ نے دنیا میں قرآن کے ذریعے مسلمان کو مخاطب کیا ہے، مسلمان کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے مسلمان کو مخاطب کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت میں مسلمان سے براہ راست سوال کریں گے، بغیر کسی ترجمان کے، بغیر کسی ترجمان کے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آ کر کوئی فرشتہ سوال کرے، یا نیک لوگوں کے ذمہ عوام کے لیے سوال نیک لوگوں کے ذمہ کر دیا جائے کہ اللہ والے لوگ عوام سے سوال کریں قیامت میں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے سے بلا ترجمان، بلا حجاب، براہ راست کلام کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے ذریعے اللہ نے دنیا میں ہر شخص سے براہ راست خطاب کیا ہے۔ کتنا ملے گا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اتنا کفار کو مخاطب نہیں کیا جتنا ایمان والوں کو کیا ہے۔ مسلمان کہے کہ نہیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کیا ضروری ہے۔ جھوٹے اخبار سمجھ کر پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں اس کی آگے دوسروں کو خبر بھی کرتے ہیں، حالانکہ کل خبر آ جائے گی کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ اخبار لکھے جاتے ہیں واقعات پیش آئے بغیر، قرآن لکھا گیا ہے واقعات کے پیش آنے سے پہلے۔ قرآن لکھا گیا واقعات کے پیش آنے سے پہلے، ہزاروں سال پہلے قرآن لکھ دیا گیا جو کچھ دنیا میں ہوگا۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، ساتھی دیکھو اب یہ ہونے والا ہے، اب یہاں اس ملک میں یہ ہونے والا ہے، اب یہاں اس ملک میں یہ ہونے والا ہے۔ ساتھی کہنے لگا، حضرت اخبار کا آپ پڑھتے نہیں، اخبار آپ پڑھتے نہیں، کوئی آگے خبر سنائے باہر کی، اس کا آپ کے پاس وقت نہیں، اس کا آپ کے پاس وقت نہیں۔ کوئی باہر سے آ کر خبر سنائے، اس کا آپ کے پاس وقت نہیں۔ یہاں تو تعجب ہے کہ لوگ غیبتیں کرنے کے لیے اور جھوٹی خبریں سننے کے لیے کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں۔ اس لیے کہ جب دعوت اور عبادت یہی دو کام نہ رہے مسلمان کو، تو پھر اس سے جو چاہو کام کرا لو۔ کہاں سے لوگ وقت نکال لیتے ہیں غیبت کرنے کا، اور کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی باتوں کے سننے کے لیے، کہاں سے وقت نکل جاتا ہے۔ ساتھی نے عرض کیا، حضرت اخبار آپ نہیں پڑھتے، خبریں آپ نہیں سنتے، اور آج یہ کہتے ہیں اب اس ملک میں یہ ہونے والا ہے۔ حضرت نے فرمایا، او ہو، تم قرآن نہیں پڑھتے شاید۔ کیا جواب دیا؟ تم قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ تم دنیا کے روزانہ کے حالات قرآن کے ذریعے اچھی طرح معلوم کر سکتے ہو۔ اوہو، یہ تو باطل نے
یہ تو باطل نے مزاج ذہن بنایا مسلمان کا کہ یہ اونٹوں کے زمانے کی کتاب ہے، یہ اونٹوں کے زمانے کی، یہ تو باطل نے ذہن بنایا مسلمان کا کہ یہ اونٹوں کے زمانے کی کتاب ہے، اس زمانے کے اعتبار سے چلے گی، اس زمانے کے اعتبار سے اس میں احکام ہیں، لیکن آج کل کے حساب سے کیسے چلنا پڑے گا؟ اس کے لیے تو جدید ٹیکنالوجی اور جدید تعلیمات حاصل کرنی پڑیں گی۔ وہ احکام جو قرآن میں ہیں وہ اس زمانے کے اعتبار سے ہیں، ہمیں اس زمانے کے اعتبار سے چلنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر قرآن جو واقعات کے پہلے لکھا گیا اور اللہ کے علم غیب کے مطابق لکھا گیا، تم نے اس قرآن کو کسی ایک زمانے کے حالات کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ سمجھنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتے، یوں سمجھتے ہیں کہ سمجھنا بھائی وہ تو جو جانے جو عربی پڑھنے جانتے ہیں۔ ارے حیرت کی بات ہے، تم ایسے ڈاکٹر کو ابھی نب دکھانے گئے جو اردو نہیں جانتا تھا، تو تم کہو گے کوئی ترجمہ کر دے تاکہ میں اس سے دوا سمجھ لوں، میں اس سے دوا سمجھ لوں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اپنے جسمانی علاج کے لیے دوا کا سمجھنا ضروری، زبان جانتے نہیں، کوئی ترجمہ کر دے۔ سوچے تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دستور نازل کیا، اس کو سمجھنے کا، اس کو غور کرنے کا کوئی فکر نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہاں تک فرماتی ہیں، بلکہ حضرت علی کا قول ہے، حضرت علی فرماتے تھے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں۔ کون فرماتے ہیں؟ اللہ۔ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں کوئی خیر نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اس ضابطے کو سمجھو گے نہیں تو اس کا تاثر کیسے پیدا ہوگا؟ اس کا تاثر دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ اس کا تاثر کیسے پیدا ہوگا دل میں؟ میں نے بات اس پر عرض کی تھی کہ لوگ حکم کے آنے، وعدے آنے پر حالات دیکھتے ہیں، وعدے آنے پر حالات دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ وعدہ کیا، ذرا حالات تو دیکھو۔ بس صحابہ کے زمانے میں ایمان اور نفاق، صحابہ اور منافقین، ان کے درمیان اتنا ہی فرق تھا، صرف جو قرآن نے بیان کیا ہے، اتنا ہی فرق تھا ان دونوں کے درمیان کہ صحابہ وعدے سن کر حکم دیکھتے تھے کہ حکم کیا ہے، صحابہ وعدے سن کر حکم دیکھتے تھے، اور منافقین وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے، وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے۔ منافقین وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے اور صحابہ وعدے سن کر حکم دیکھتے تھے کہ دیکھو حکم کیا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ وعدے حکم کے ساتھ ہیں، تو منافقین وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے، وعدے سن کر، تو جو وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے وہ کہتے تھے سارے وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، اور جو وعدے سن کر حکم دیکھتے تھے وہ کہتے تھے ہاں اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ دونوں کی باتیں قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں، ایمان والے کی بھی، منافقین کی بھی۔ منافقین کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، صحابہ کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ دونوں کی باتیں اللہ نے الگ الگ بیان کر دی۔ منافقین کہتے تھے سب وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، اور امام والے کہتے تھے یہ سارے وعدے حق ہیں، پورے ہو کر رہیں گے۔ اس لیے عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے جتنے وعدے کیے اپنے نبی سے ایمان والوں کے لیے، وہ سارے وعدے برے حالات میں کیے۔ اگر وعدے اچھے حالات میں ہوتے تو پھر ایمان اور نفاق، شک والے یقین والے چھٹ نہیں سکتے تھے، ان کی چھٹائی نہیں ہو سکتی، ان کو الگ الگ، یہ الگ الگ نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ نے انہیں الگ الگ کرنے کے لیے، سنو غور سے بات، اللہ نے ان کو الگ الگ کرنے کے لیے، کون شک والے ہیں کون یقین والے ہیں، ان کو الگ الگ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیشہ وعدے برے حالات میں کیے، وعدے
ارے سنو توجہ سے بات، وعدے کیے برے حالات میں، وعدے کیے برے حالات میں تاکہ یقین والے الگ ہو جائیں، وہ کہیں حالات کیسے بھی ہوں اللہ کا وعدہ حق ہے۔ منافقین کہتے تھے نہیں، پہلے حالات دیکھو۔ میں تو حیران ہوں کہ لوگ تعلیم حلقے میں بیٹھتے ہیں، اخباری پڑھتے ہیں، تعلیم حلقے میں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کہتے ہیں ہاں اللہ سے ہوتا ہے، جب اخبار پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں حکومت سے ہوگا، اگر حکومت یوں کر لے تو یوں ہو جائے، اگر حکومت یوں کر لے تو یوں ہو جائے، یوں نہیں کہتے اگر اللہ یوں کر دیں گے تو یوں ہو جائے گا۔ آپ اے عائشہ اگر تو نے یہ کہا کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا تو تو نے شیطان کا دروازہ کھول لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ کوئی شخص اگر یہ بات کہہ دے اپنی زبان سے، کوئی شخص اپنی زبان سے یہ بات کہہ دے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، اس کو چاہیے آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے، اور یہ انگارہ اس کی زبان پر بوجھے، اس کی زبان جل کر خاک ہو جائے، یہ زیادہ اچھا ہے یہ کہنے سے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا۔ اور دیکھ لو صبح سے لے کے شام تک سارے مسلمان کیا بولتے ہیں، قرآن کے اعتبار سے کوئی بولنے کو تیار نہیں، جو بولیں گے اخبارات کے اعتبار سے بولیں گے۔ اخبارات کا حال یہ ہے کہ حکومت جو چاہے گی تم سے وہ کہلوائے گی۔ جی ہاں، سارے ذہنوں کو اللہ کے ضابطوں سے موڑ کر حکام اپنی مرضی کے اعتبار سے عوام کو چلانے کے لیے خبریں لائیں گے، یہ سن کر کہیں گے ہاں اگر یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا۔ دیکھو تو صحیح، حالانکہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، اس کے کہنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آگ کا دہکتا ہوا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے اور یہ زبان جل کر خاک ہو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے یہ کہنے سے اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا۔ ساری تعلیم کا حلقے کا اثر اور سارے اللہ کے وعدوں کے اور حدیث کو سننے کا اثر ایک اخبار کا دیکھنا ختم کر دیتا ہے، کیونکہ قرآن سمجھائے گا اللہ سے ہونا، اخبار سمجھائے گا حکام سے ہونا، قرآن سمجھائے گا اللہ سے ہونا۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے، اللہ نے وعدے کیے ہیں ہمیشہ، وہ وعدے کیے ہیں برے حالات میں، وعدے کیے برے حالات، سارے وعدے برے حالات میں۔ سنو تو صحیح، حدیبیہ رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے،